बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, खुशामदीद रोशनी का सफ़र में। तो शुरू करते हैं आज का मौजू। क्या आपने कभी एक ऐसे नबी का जिक्र सुना है जिनका नाम कुरान में आया मगर उनकी ज़िंदगी की तफसीलात सदियों से पर्दा राज में छुपी हुई हैं? क्या आपने किसी ऐसे बंदे खुदा की कहानी सुनी है जो बनी इसराइल के नेक तरीन लोगों में से था मगर आज की दुनिया उसका नाम तक भूल चुकी है? क्या मुमकिन है कि कोई नबी बग़ैर किसी लश्कर, बग़ैर किसी मौजज़े, बग़ैर किसी बड़े वाक़े के अल्लाह का मुक़र्रब बन जाए? क्या आपने कभी गौर किया कि कुरान पाक में हर नबी के साथ एक तफसीली क़िस्सा मौजूद है मगर ज़ुल्क़िफ़ल अलैहिस्सलाम का जिक्र सिर्फ 2 बार आया? क्यों? क्या ये कम अहमियत की निशानी है या अल्लाह का एक ख़ास राज जिसे समझने वाले ही समझ सकते हैं? क्या ऐसे नबी भी हो सकते हैं जिन्होंने सिर्फ सब्र, इंसाफ और खामोश खिदमत से अल्लाह की रज़ा हासिल कर ली हो? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन था जिसे अल्लाह ताला ने नेक लोगों में शामिल फरमाया? आइए आज हम इस पर्दे राज को हटाते हैं और चलते हैं एक ऐसी दास्तान की तरफ जिसमें शोर नहीं मगर सुकून है, जिसमें जंग नहीं मगर जिहाद है, जिसमें तख्त नहीं मगर अदल है। नाज़रीन मोहतरम, हम रोशनी का सफ़र चैनल की जानिब से एक अजीम, हसास और नाजुक मौजू पर आपके सामने एक आजिज़ाना कोशिश पेश कर रहे हैं। हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि कुरान, हदीस और मोतबर रिवायात की रोशनी में ये सच्चाई आप तक पहुँचे। अगर हमसे कोई भूल, कमी या नादानिस्ता गलती हो गई हो तो हम अल्लाह के हुजूर माफ़ी के तलबगार हैं और आपसे गुजारिश है कि हमें इस्लाही मशवरा ज़रूर दें। हमारा मकसद किसी किस्म की शोहरत या फ़ायदा नहीं, बल्कि सिर्फ वही जो रब को राज़ी कर दे। अगर ये कोशिश किसी एक दिल को भी अल्लाह से जोड़ दे तो हमारा मिशन पूरा हो गया। हज़रत ज़ुल्क़िफ़ल अलैहिस्सलाम एक ऐसा नाम जो कुरान में आया मगर उसके साथ कोई तवील दास्तान नहीं लिखी गई। अल्लाह ताला ने उन्हें 2 बार जिक्र किया। एक बार सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 85 में, व इस्माईला व इदरीसा व ज़ुल्क़िफ़्ली कुल्लुम मिनस्साबिरीन। तर्जमा: और इस्माईल, इदरीस और ज़ुल्क़िफ़्ल को याद करो, सब सब्र करने वालों में से थे। और एक बार सूरह स्वाद की आयत नंबर 48 में, वज़कुर इस्माईला वल यसअ व ज़ुल्क़िफ़्ली व कुल्लुम मिनल अख़यार। तर्जमा: और इस्माईल, अल-यसा और ज़ुल्क़िफ़्ल का जिक्र करो, ये सब नेक लोगों में से थे। बस यही 2 आयात, न मौजज़ात, न कौम, न कश्ती, न तूफ़ान। तो फिर सवाल यह है कि ये ज़ुल्क़िफ़्ल कौन थे? रिवायात की रोशनी में हज़रत ज़ुल्क़िफ़्ल अलैहिस्सलाम की शनाख्त। उलमा की राय इस पर मुख्तलिफ है, लेकिन ज़्यादातर मुफ़स्सिरीन का इत्तिफ़ाक़ है कि हज़रत ज़ुल्क़िफ़्ल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक नबी थे या कम अज़ कम अल्लाह के मुंतखब वली ज़रूर थे। कुछ उलमा ने कहा कि वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जबकि कुछ का कहना है कि वो हज़रत यलसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के काजी और बादशाह बने। एक कौल ये भी है कि उनका असल नाम बशीर या शराफील था और उन्हें ज़ुल्क़िफ़्ल इसलिए कहा गया कि उन्होंने अल्लाह से अहद यानी क़िफ़्ल किया था कि मैं दिन को रोज़ा रखूँगा, रात को क़याम करूँगा, कभी गुस्सा न करूँगा और हर हाल में इंसाफ करूँगा। अल्लाह ने उनके इस पुख्ता अहद को कबूल फरमाया और उन्हें ज़ुल्क़िफ़्ल यानी अहद वाला या ज़िम्मेदारी उठाने वाला का लक़ब अता फरमाया। वाक़या: बादशाह के बाद का मनसब और अदल का मेयार। एक वक्त था कि बनी इसराइल में एक सालेह बादशाह बूढ़ा हो चुका था। उसने कौम के सामने ऐलान किया कि मैं तुम्हारे दरमियान एक नया काजी और निगरान मुकर्रर करना चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि वो 3 कामों का वादा करे। 1 दिन का रोज़ा, 2 रात का क़याम, 3 किसी हाल में गुस्सा ना करना। ये सुनकर सब खामोश हो गए सिवाय एक जवान के, जिसने आजिज़ी से कहा, मैं इन 3 वादों पर कायम रहूँगा इंशाअल्लाह। वो नौजवान ज़ुल्क़िफ़्ल थे। बादशाह ने पहले हिचकिचाया, फिर उनको आज़माया, लेकिन ज़ुल्क़िफ़्ल हर आज़माइश में पूरे उतरे। इंसाफ करते, क़ज़ा संभालते, रात को इबादत में, दिन को रोज़े में और हर सख्ती, हर तलख़ी में मुकम्मल सब्र। एक दिन शैतान ने अपने चेलों से कहा, ये नौजवान हर तरफ से कामयाब जा रहा है, मुझे इजाज़त दो कि मैं इसके सब्र का इम्तिहान लूँ। चेलों ने कहा, यह बहुत सख्त है, तू नहीं जीत सकेगा। शैतान ने कहा, देखो। उसने एक बूढ़े शख्स का रूप धारा और अदालत के वक्त जाकर ज़ुल्क़िफ़्ल के सामने पेश हो गया।
مجھے ظلم کا شکار بنایا گیا ہے، انصاف چاہیے۔ حضرت ذوالکفل نے کہا، تمہارا مخالف کہاں ہے؟ بوڑھے نے جھوٹا بہانہ گھڑا، وہ آج نہیں آیا، کل آ جائے گا۔ ذوالکفل نے کہا، ٹھیک ہے، کل آنا۔ اگلے دن پھر آیا وہی بہانہ، تیسرے دن بھی آیا، پھر وہی بات۔ حضرت ذوالکفل نے نرمی سے فرمایا، اب اگر کل بھی تم نے یہی بات کی تو مجھے سختی کرنا پڑے گی۔ رات کو جب حضرت ذوالکفل آرام کے لیے لیٹے، شیطان ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ دروازے بند تھے، پہرے دار موجود، مگر وہ بوڑھے کا روپ لیے بغیر اجازت آ گیا۔ حضرت ذوالکفل اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو کون ہے؟ کیسے اندر آیا؟ شیطان بولا، میں وہی ہوں جو 3 دن تمہارے سامنے آتا رہا اور آج تمہیں غصہ دلانے آیا ہوں، مگر تم نے پھر بھی غصہ نہیں کیا۔ پھر وہ غائب ہو گیا۔ حضرت ذوالکفل نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ نے ان کے صبر، ضبط اور استقامت کو ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ ذوالکفل کا مقام صرف ایک بادشاہ یا قاضی کا نہیں تھا، وہ اللہ کے بندے تھے اور بندگی ہی ان کا تاج تھا۔ انہوں نے اپنی تمام طاقت، وقت، نیند، آرام، ہر چیز اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ نہ کوئی ذاتی خواہش، نہ غصہ، نہ دنیا کی طلب۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد آیت نمبر 48 میں فرمایا، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِیلَ وَالْيَسَعَ وَذُوالْکِفْلِ وَکُلٌّ مِّنَ الْأَخْیَارِ۔ ترجمہ، اور اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ کسی انسان کے بارے میں اللہ کا یہ فرمانا کہ وہ نیک لوگوں میں سے تھا، سوچو یہ کتنی بڑی گواہی ہے۔ ذوالکفل کی عدالت میں سب برابر تھے، امیر ہو یا فقیر، دوست ہو یا دشمن، وہ صرف حق دیکھتے تھے، تعلق نہیں۔ ایک دن ایک مشہور تاجر نے ان کے فیصلے پر اعتراض کیا، کہا، یہ فیصلہ میرے خلاف کیوں؟ ذوالکفل نے فرمایا، میں نے فیصلہ تمہارے خلاف نہیں، تمہارے ظلم کے خلاف کیا ہے۔ یہی وہ بات تھی جس نے ان کو بنی اسرائیل کی آنکھ کا تارا بنا دیا، اور اسی چیز نے ان کے دشمنوں کو ان کے خلاف کر دیا۔ فتنوں کی لہر، مخالفت کا آغاز۔ جب حق بلند ہوتا ہے تو باطل خاموش نہیں رہتا۔ ذوالکفل کی عدل سے متاثر ہو کر ہزاروں لوگ راہ حق پر آ گئے۔ یہ منظر وہ لوگ کیسے برداشت کرتے جنہوں نے سالوں سے کرپشن، جھوٹ اور طاقت سے حکومت بنا رکھی تھی۔ ایک سازش رچی گئی، جھوٹے مقدمے، جھوٹے گواہ اور دن بدن بڑھتا دباؤ۔ ایک دن ان کے قریبی ساتھی نے کہا، اے ذوالکفل، کیا تمہارے لیے یہ سب آسان ہے؟ نہ آرام، نہ محبت، نہ امن، بس ہر طرف دشمنی۔ ذوالکفل علیہ السلام مسکرائے اور صرف ایک جملہ کہا، صبر کا وعدہ کیا تھا، اب نبھانے کا وقت ہے۔ قرآن نے صرف 2 صفات کو ذوالکفل کے ساتھ منسوب کیا، ایک صبر کرنے والا اور 2 نیک لوگوں میں سے۔ یہی 2 نشانیاں تھیں ان کی تمام زندگی کی۔ قوم کی مخالفت ہو، عدالت کے مسائل ہوں، نیند کی قربانی ہو، تنہائی ہو، بے وجہ الزام ہو، مگر ذوالکفل کے قدم ایک لمحے کے لیے نہیں لرزے۔ اللہ نے جو وعدہ لیا تھا، ذوالکفل علیہ السلام نے اسے پوری زندگی نبھایا۔ وہ قوم جس نے کبھی ان کی مخالفت کی تھی، اب انہی کے انصاف کی پیاسی ہو گئی۔ ان کے فیصلے قوم کے درمیان ضرب المثل بن گئے۔ کوئی کسی پر ظلم کرتا تو لوگ کہتے، اگر ذوالکفل ہوتے تو فیصلہ یہ ہوتا۔ ان کے بعد کئی قاضی، حکمران اور علماء آئے، مگر قوم ذوالکفل جیسا عدل پھر نہ دیکھ سکی۔ علماء میں اختلاف ہے کہ ذوالکفل نبی تھے یا ولی، لیکن ان کے مقام پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، چاہے وہ نبی تھے یا ولی، ان کی صبر، بندگی اور عدل نے انہیں ہمیشہ کے لیے اللہ کے مقربین میں شامل کر دیا۔ جب ذوالکفل علیہ السلام نے اس دنیا سے رخصت لی تو نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ قحط، نہ طوفان، نہ ہلاکت، بس خاموشی، ایک عظیم بندے کی خاموش رخصتی۔ مگر آسمان گواہ تھا کہ آج زمین پر عدل کا چراغ گل ہوا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا پیغام ہم سب کے لیے۔ ذوالکفل علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ بڑے کام ہمیشہ بڑی شہرت سے نہیں ہوتے۔ صبر، عدل اور نیت خالص ہو تو بندہ عام ہو کر بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔
دین کا کام صرف ظاہری معجزات سے نہیں بلکہ دل سے قربانی اور ثابت قدمی سے بھی ہوتا ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی وفات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب قوم میں امن تھا، انصاف کا نظام مستحکم تھا اور روحانی تربیت ہر دل میں اثر ڈال رہی تھی۔ نہ کوئی شور ہوا، نہ کوئی شورش، بس ایک مقدس بندہ اپنا وعدہ پورا کر کے اپنے رب سے جا ملا۔ ایسی پرسکون وفات جیسے ایک غلام اپنے مالک کے دروازے پر واپس آیا ہو، سر جھکائے، وعدہ پورا کر کے۔ آج جب ہم دنیا میں انصاف کے لیے ترستے ہیں، جب صبر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، جب رات کی عبادت اور دن کا روزہ صرف کتابوں میں رہ گیا ہے، تو ہمیں حضرت ذوالکفل علیہ السلام یاد آتے ہیں۔ وہ جو کسی لشکر کے سالار نہیں تھے، نہ کوئی بادشاہی محل رکھتے تھے، نہ کسی ظاہری معجزے کے سہارے دین پھیلایا، بس صبر، عدل، بندگی اور خالص نیت، یہی ان کا ہتھیار تھا اور یہی ان کی کامیابی۔ اے میرے بھائی، اگر آپ بھی اس دنیا کے اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن بننا چاہتے ہیں تو ذوالکفل علیہ السلام کی طرح صبر کرو، عدل کرو، رب سے وعدہ کرو اور پھر اسے نبھا جاؤ۔ شاید اللہ بھی آپ کو نیک لوگوں میں شمار کر لے۔ تو کیا آپ تیار ہیں ایک ایسے نبی کی داستان سننے کے لیے جس نے اللہ سے کلام کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگلی قسط میں وہ نبی آ رہے ہیں جنہیں اللہ نے کوہ طور پر بلایا، جن کی ماں نے بچپن میں دریا کے حوالے کیا اور جنہوں نے فرعون جیسے جابر کو للکارا؟ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے وہ عظیم نبی جنہیں قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ملا، جن کے ہاتھ میں لاٹھی تھی مگر وہ سمندر کو چیرنے والی تھی، وہ جو غلاموں کو نجات دلانے والے تھے اور خود اللہ سے ہم کلام ہونے والے تھے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے نہ صرف دریائے نیل کے کنارے بلکہ فرعون کے محل تک اور پھر اللہ کی پہاڑی کوہ طور کی طرف۔ یہ قصہ صرف ایک نبی کا نہیں ہے، یہ ایک قوم کی آزادی، ایک ماں کی دعا، ایک دشمن کی ہلاکت اور اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو تیار رہنا، کیونکہ اگلی ویڈیو میں آئے گا کلام الہی کا راز اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ سفر جو رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی دل کو لگی تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، تبصرے میں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور اگلی قسط کے لیے سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے اور شاید آپ کے ذریعے کسی کا دل بدل جائے۔ اللہ ہمیں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے صبر اور بندگی کی روش اپنانے کی توفیق دے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوصلے اور تقویٰ کا فیض عطا کرے، آمین۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت والی زندگی نصیب کرے اور خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، جلد ملتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایمان بھرے روشنی کے سفر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔